ظفر اپنے باہر کے معمولات نپٹا کے اپنے ملک واپس آ گیا۔ وہ ماریا کے ساتھ شمون کے گھر والوں سے تعزیت کے لیے ان کے گھر گیا۔ شمون کی بے وقت اور عجیب موت سب کے لیے پہیلی بنی ہوئی تھی۔ ظفر کو ماریا کی حالت پر تشویش ہو رہی تھی کہ شمون کی موت سے وہ اس قدر خوفزدہ کیوں ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا آیا ہے؟ ظفر نے شمون کے والد سے پوچھا۔ شمون کے والد نے گلوگیر لہجے میں کہا، ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے کیا، پولیس قاتل کو ڈھونڈ بھی لے تو ہمیں کون سا ہمارا بیٹا واپس مل جائے گا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا بات سامنے آئی ہے۔ شمون کے والد نے لمبا سانس کھینچا۔ رپورٹ میں 2 باتیں سامنے آئی ہیں، ایک یہ کہ کسی جنگلی جانور نے ان کے جسموں سے خون چوس لیا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے جسم جھلسنے سے ان کے دل سکڑ گئے۔ ان کے جسموں پر کوئی آتش گیر مواد استعمال نہیں ہوا، ان کے جسموں سے صرف ریت ملی ہے، گویا کہ ریت اس قدر گرم ہو گئی تھی کہ ان کے جسم جھلس گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ چولستان کے اس جنگل کے قریبی علاقوں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق جب ان لوگوں نے لڑکوں کی لاشیں اٹھائیں تو ریت اس قدر گرم نہیں تھی، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے کہ ریت سے کوئی جھلس جائے، اور پھر دور دور تک نہ ہی کوئی ایسا جنگلی جانور نظر آیا اور نہ ہی ایسی نشانی ملی جس سے معلوم ہو کہ ان تینوں کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ یہ سب بتاتے ہوئے شمون کے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ظفر نے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہمت رکھیں، خدا کو یہی منظور ہوگا۔ تینوں لڑکوں کی موت واقعی بہت عجیب طریقے سے ہوئی ہے، مگر آپ پولیس کی تفتیش میں ان کی مدد کریں، معاملے کی تہہ تک جائیں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا وہ میں کروں گا۔ ظفر اور ماریا 2 گھنٹے ان کے گھر گزارنے کے بعد گھر لوٹ آئے۔ رات 12 بجے کے بعد زرغام اپنی گاڑی میں گاؤں سے نکلا۔ شہر کے محلے اور گلی سنسان تھیں، لوگ گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ سڑکوں پر بہت کم گاڑیاں نظر آ رہی تھیں، مگر جس ٹوٹی پھوٹی سڑک والا راستہ زرغام نے اختیار کیا وہاں اس کی گاڑی کے علاوہ اور کوئی گاڑی نہیں تھی۔ تھوڑے سے سفر کے بعد وہ جس سڑک پر آ گیا تھا وہ سڑک شہر کے وسیع قبرستان کی طرف جاتی تھی۔ وہ سڑک تو ہمیشہ سے ہی رات 12 بجے کے بعد سنسان ہو جاتی تھی۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر زرغام نے گاڑی روک لی۔ وہ گاڑی سے اترا، اس نے پینٹ شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی سے کالا شاپر نکالا اور وہ شاپر لے کر قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبرستان کے شروع میں ہی ایک مدھم سی لائٹ لگی تھی جو قبرستان کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ زرغام نے سیاہ شاپر سے ٹارچ نکالی۔ اس نے ٹارچ آن کی اور شاپر سے سیاہ چوغا نکال لیا۔ اس نے شاپر زمین پر رکھا اور سیاہ چوغا پہن لیا۔ چولے کی کمر کی طرف ایک ٹوپی سی لٹک رہی تھی جسے اس نے اپنے سر پر پہن لیا۔ سیاہ گاؤن کے ساتھ لگی ہوئی اس ٹوپی نے نہ صرف اس کا چہرہ چھپا دیا بلکہ اس کی آنکھوں تک لٹکنے لگی۔ وہ ٹارچ کی دھندلی سی روشنی کی مدد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ قبرستان کئی 100 سال پرانا تھا۔ کئی 100 سال پرانی قبریں نیست و نابود ہو چکی تھیں اور ان میں نئے مردے بھی دفنائے جا چکے تھے۔ ان کئی 100 سال پرانے مردوں کی روحیں اب بھی اس قبرستان میں بھٹک رہی تھیں۔ وہ خاص نظریں جو ان روحوں کو دیکھ سکیں عام انسانوں کے پاس نہیں تھیں، مگر زرغام جیسا شیطان اپنی طاقت، اپنے علوم اور تجربے کی بنیاد پر اپنے آس پاس بھٹکنے والی روحوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ بظاہر محسوس ہونے والے سناٹے میں کتنی آہ و بکا، کتنی چیخیں اور کیسی کیسی دلسوز آوازیں زرغام کی قوت سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ بے خوف آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مختلف قبروں پر ٹارچ کی روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ قبریں انتہائی خستہ حال تھیں جن میں پڑے ہوئے انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زرغام ایک ایسی خستہ حال قبر کے قریب رک گیا۔ اس نے سیاہ شاپر سے ایک روئی کی بنی ہوئی گڑیا نکالی اور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے کھرپے کی مدد سے خستہ حال قبر کے پاس سے تھوڑی سی زمین کھودی اور اس گڑیا کو زمین میں اس طرح دفن کیا کہ اس کا سر باہر رہ گیا، باقی دھڑ مٹی میں دفن ہو گیا۔ اس نے لوہے کی ایک پن لی اور اس گڑیا کے ماتھے پر گھسا دی۔ اس عمل کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں، اس نے گڑیا پر پھونکا اور اس کے اون سے بنے ہوئے بالوں کو آپس میں گرہ لگا دی اور پھر بھیانک انداز سے مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ تیز تیز قدم پھلانگتا ہوا قبرستان سے باہر نکلنے لگا، جیسے اس نے خاص عمل کے بعد قبرستان سے باہر نکلنے کا وقت اس کے پاس بہت کم ہو۔ اس نے کئی قبروں کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ وہ برق رفتاری سے قبرستان سے باہر نکلا اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہو کے جلد از جلد اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ رخسانہ اور توقیر نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور پھر وہ دونوں چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ وینا کی منگنی میں ہونے والے واقعے کی خبر ان دونوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ واک کرتے ہوئے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ جو کچھ مجھے ایمن نے بتایا وہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ رخسانہ نے توقیر سے پوچھا۔
توقیر جاگنگ کرتا ہوا ایک لہجے کے لیے ٹھہر گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کبھی کبھی خدشات ہمارے شعور پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہی کچھ دکھائی دیتا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ وینا کو ڈر تھا کہ وہ کبھی فواد کی جیون ساتھی نہ بنے، کیونکہ وہ فواد کو پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کا خدشہ فواد بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایمن کی دیرینہ خواہش کہ فواد اس کا خریدا ہوا جوڑا پہنے حقیقت کا روپ دھار گئی۔ یہ سب سائیکالوجی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رخسانہ نے توقیر کی طرف گہری نظر سے دیکھا۔ کتنی آسانی سے تم نے اس سب کو انسانی نفسیات کا نام دے دیا۔ دل و دماغ، جسم، یہ سب جس کے بغیر بے معنی ہیں، وہ ہے روح، جس رب گوشت کے اس پتلے میں پھونکتا ہے۔ روح جو جسم کے مردہ ہوتے ہی احساس، جذبات، شعور سب کچھ ساتھ لے جاتی ہے۔ کیا تم روح کی حقیقت کو جھٹلا سکتے ہو؟ توقیر بھی خاموشی سے رخسانہ کی ساری بات سن رہا تھا۔ دھیرے سے بولا، تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ فواد مر چکا ہے؟ کیا ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ ہماری حوریہ؟ ابھی توقیر پوری بات نہ کہہ پایا تھا کہ رخسانہ اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ 1 سال ہو گیا ان چاروں کو لاپتہ ہوئے، ہم کیا سمجھیں کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ؟ توقیر نے اس کے شانے پر اپنی باہیں دراز کر لیں۔ اس طرح کے خدشات اپنے ذہن میں مت لاؤ، میرا دل نہیں مانتا، مجھے لگتا ہے کہ ایک دن حوریہ اچانک ہمارے سامنے آ جائے گی۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے گھر آ گئے۔ توقیر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا اور رخسانہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ توقیر پھرتی سے تیار ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیگم جلدی ناشتہ لاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ رخسانہ نے سینڈوچ میکر کا بٹن آف کیا اور سینڈوچ نکال کر ٹرے میں رکھے اور ساتھ میں چائے کے 2 کپ بھی ٹرے میں رکھ لیے۔ وہ توقیر کے قریب آئی اور ناشتہ سرو کرنے لگی۔ اس دوران توقیر کے موبائل کی رنگ ہوئی۔ اسکرین پر انسپکٹر کا نام دیکھ کر توقیر نے موبائل کان سے لگایا۔ جی انسپکٹر صاحب۔ انسپکٹر کی بات سن کر توقیر جہاں تھا وہیں منجمد ہو گیا۔ چند ساعتوں کے لیے جیسے وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، ہم بس ابھی پہنچتے ہیں۔ توقیر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر رخسانہ بھی گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ کس سے بات کر رہے تھے؟ توقیر کے چہرے پر خوشی اور پریشانی کے یکجا تاثرات تھے، مگر الفاظ جیسے اس کی زبان پر ہی اٹک گئے تھے۔ وہ بمشکل بولا، حوریہ مل گئی ہے، مگر وہ شفا ہسپتال میں ہے، بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی اور ابھی تک بے ہوش ہے۔ انسپکٹر کے پاس حوریہ کی تصویر تھی، اس لیے انہوں نے اس کی شناخت کر لی، وہی حوریہ کو اسپتال لے کر گئے ہیں۔ میری حوریہ مل گئی ہے؟ رخسانہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، مارے خوشی کے وہ اپنا دل تھام کے بیٹھ گئی۔ دونوں میاں بیوی جلد از جلد گھر سے نکل کر شفا ہسپتال پہنچ گئے۔ دونوں روم نمبر 46 میں پہنچے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ حوریہ ان کے سامنے بیڈ پر لیٹی ہے۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے حوریہ کے بستر کے قریب آ گئے۔ حوریہ ابھی تک بے ہوش تھی، اس کے معصوم سے چہرے پر بے شمار خراشیں تھیں۔ رخسانہ تو بے خودی میں بیٹی سے لپٹ گئی۔ توقیر بیٹی کا ہاتھ تھامے اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکا۔ لیڈی ڈاکٹر نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جائیں، میں آپ کے احساسات سمجھ سکتی ہوں، مگر آپ کی بیٹی کا ٹریٹمنٹ ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا، یہ خطرے سے باہر نہیں ہے۔ آپ باہر بیٹھ کر دعا کریں، جو ہی ان کو ہوش آیا ہم آپ کو بلا لیں گے۔ انسپکٹر بھی توقیر اور رخسانہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ آپ کو حوریہ کہاں ملی اور اس کی یہ حالت؟ توقیر نے پوچھا۔ انسپکٹر نے لمبا سانس کھینچا۔ صبح صبح ہی قبرستان کے گورکن نے مجھے اطلاع دی کہ قبرستان میں کوئی لڑکی بے ہوش پڑی ہے۔ اطلاع ملتے ہی میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبرستان پہنچا۔ حوریہ چند خستہ حال قبروں کے قریب بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی، سوائے سر کے حوریہ کا سارا جسم گیلے گارے سے لت پت تھا، بالکل ایسے جیسے گیلی مٹی کے کسی گڑھے سے نکلی ہو۔ اس کے سر کے سامنے پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ ہم نے اسے بمشکل اسپتال پہنچایا۔ نرسوں نے اس کے جسم کو صاف کیا اور اسے دوسرے کپڑے پہنائے۔ حوریہ کو ہوش آ جائے تو یہ سب علم ہو جائے گا کہ اسے اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے۔ رخسانہ ہاتھ میں تسبیح تھامے اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ کس ظالم نے میری بیٹی کو اس حال تک پہنچایا ہے، خدا اسے نہیں چھوڑے گا۔ توقیر نے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ بس دعا کرو کہ ہماری بیٹی کو ہوش آ جائے۔ دونوں میاں بیوی تسبیح پڑھنے لگے اور دعائیں مانگتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمرجنسی روم سے نرس باہر آئی تو توقیر سے مخاطب ہوئی، حوریہ کو ہوش آ گیا ہے، آپ لوگ اس سے مل سکتے ہیں۔ توقیر اور رخسانہ کمرے میں چلے گئے۔ انسپکٹر بھی ان دونوں کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ حوریہ نے آنکھیں کھولی ہوئی تھیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ اب آپ کی بیٹی خطرے سے باہر ہے۔ رخسانہ اور توقیر حوریہ کے بیڈ کے قریب آ گئے۔ حوریہ نے انجان سی نظروں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا اور پھر کوئی تاثر دیے بغیر لیڈی ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں اور یہ لوگ کون ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر نے توقیر اور رخسانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
تم ان لوگوں کو نہیں جانتی؟ حوریہ نے ایک بار پھر اجنبیت سے دونوں کی طرف دیکھا۔ میں نے ان کو پہلی بار دیکھا ہے۔ رخسانہ کچھ کہنے لگی تو لیڈی ڈاکٹر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اس نے ان سب کو اپنے ساتھ باہر آنے کو کہا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ، حوریہ ہمیں کیوں نہیں پہچان رہی؟ رخسانہ نے پوچھا۔ ڈاکٹر کچھ دیر خاموش رہی، پھر گویا ہوئی، ہم نہیں جانتے کہ حوریہ کن حالات سے گزری ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے، مگر یہ بات میں وثوق سے نہیں کہہ سکتی۔ پہلے کچھ ٹیسٹ لینے ہوں گے۔ ایک بات تو مجھے آپ لوگوں کو سمجھانی ہے، وہ یہ کہ جب تک یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ حوریہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے، آپ لوگوں نے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس کے ذہن پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ ایک بار ٹیسٹ ہو جائیں، رپورٹ آ جائے، پھر آپ کو سمجھاؤں گی کہ اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ پھر وہ انسپکٹر سے مخاطب ہوئی، آپ اسے ایک ذہنی مریض کی طرح سمجھیں، اس لیے ابھی اس سے کوئی سوال جواب مت کریں۔ آپ کی تفتیش ہمارے علاج میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ مہربانی فرما کر آپ حوریہ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لیں۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر انسپکٹر توقیر سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، آپ حوریہ کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں، پھر اسے صورتحال سے آگاہ کر دیجیے گا۔ میں آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے حوریہ کو ہسپتال تک پہنچایا۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ کہہ کر انسپکٹر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ ایک دو روز میں حوریہ کے ٹیسٹ کی رپورٹیں بھی آ گئیں۔ توقیر اور رخسانہ لیڈی ڈاکٹر کے آفس میں آئے۔ آ جائیں، بیٹھیں۔ پھر وہ رپورٹس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، حوریہ کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک ہے، اس کا یہ برتاؤ تشویشناک ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ شاید اس کی یہ حالت عارضی ہو، کچھ روز آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے شاید سب یاد آ جائے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے، پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ کسی قسم کی کمپلیکیشنز ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں کچھ دوائیاں لکھ رہی ہوں، یہ آپ اسے باقاعدگی سے دیں۔ توقیر نے ادویات کی پرچی لیتے ہوئے کہا، ہم ماضی کی کچھ باتیں دہرا کے اسے اپنی زندگی یاد دلانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا، جی بالکل، اسے اس کی پسند ناپسند ایسا ماحول بنائیں کہ جس سے اسے کچھ یاد آ جائے۔ توقیر اور رخسانہ حوریہ کو لے کر گھر آ گئے۔ حوریہ کو رخسانہ اس کے کمرے میں لے کر آئی۔ حوریہ اپنے کمرے کے در و دیوار کو انجان نظروں سے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی، گویا اس کے لیے کمرے کی ہر چیز نئی تھی۔ رخسانہ نے اسے اس کے بیڈ پر بٹھایا، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ رخسانہ حوریہ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے چلی گئی۔ توقیر حوریہ کے پاس چلا آیا۔ بیٹی کو اپنے گھر دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ حوریہ کے قریب بیٹھ گیا، اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں، تم نہیں جانتی کہ تمہارے بغیر ایک سال ہم نے کیسے گزارا، کیسے کیسے خدشات دل میں لے کر ہم انگاروں پر چلتے رہے۔ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، تمہیں آہستہ آہستہ سب یاد آ جائے گا۔ حوریہ جذبات سے آری سرد آنکھوں سے توقیر کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے توقیر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جب یاد آ جائے گا تب دیکھا جائے گا، ابھی یہ زبردستی کی محبت مجھ پر مسلط نہ کریں۔ توقیر سکتے کسی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ ایک بار تو دل نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اس کی حوریہ نہیں ہو سکتی، پھر لیڈی ڈاکٹر کی بات یاد آئی کہ حوریہ کو ایک ذہنی مریض کی طرح ٹریٹ کریں۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخسانہ اس کے لیے کھانے کے لیے لے آئی۔ رخسانہ نے ٹرے میں کچھ پھل اور سوپ رکھا ہوا تھا۔ رخسانہ نے پھل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے اور سوپ لے کر حوریہ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے چمچ میں سوپ لیا اور حوریہ کے منہ کے قریب لے آئی۔ حوریہ نے اپنے ہاتھ سے چمچ پیچھے کر دیا۔ پلیز آنٹی، آپ مجھے بچے کی طرح ڈیل مت کریں، آپ یہ سوپ رکھ کے چلی جائیں، میں پی لوں گی۔ آنٹی کا لفظ سن کر رخسانہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھیک ہے بیٹی، میرے ہاتھ سے سوپ نہیں پینا نہ پیو، مگر مجھے آنٹی مت کہو، میں تمہاری مما ہوں۔ رخسانہ نے انتہائی پیار سے کہا۔ سوری، کوشش کروں گی یہ غلطی دوبارہ نہ ہو، حوریہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ رخسانہ نے اس کے سر پر پیار دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ حوریہ کے ملنے کی خبر نے وشا، فواد اور خیام کے گھر والوں میں بھی افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ امید کی ایک لہر نے ان کے دلوں میں ہلچل مچا دی، مگر اس خبر نے انہیں ایک بار پھر اداس کر دیا کہ حوریہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ وہ سب حوریہ سے ملنا چاہتے تھے، مگر توقیر اور رخسانہ نے انہیں کہا تھا کہ جب حوریہ گھر آ جائے گی اس وقت وہ اس سے مل لیں۔ اتوار کے روز ظفر، وقار احمد، ایمن، زبیر اور ماہین رخسانہ کے گھر آئے۔ توقیر نے ان سب کو مہمان خانے میں بٹھایا۔ رخسانہ ان سب سے ملی اور پھر کچن میں جا کے چائے کے اہتمام میں مصروف ہو گئی۔ رخسانہ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، دیکھنے میں بھی کافی چست لگ رہی تھی۔ ایمن نے توقیر کی طرف دیکھا۔ توقیر بھائی، بیٹی کے آتے ہی رخسانہ کیسے کھل اٹھی ہے، اولاد میں تو جان پھنسی ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری اذیتیں بھی ختم ہو جائیں۔
توقیر احمد نے پر امید لہجے میں کہا، کیوں نہیں بہن، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، جس طرح ہماری حوریہ لوٹ آئی ہے اسی طرح خیام، وشا اور فواد بھی لوٹ آئیں گے۔ حوریہ کے زندہ سلامت ملنے کا یہی تو مطلب ہے کہ وہ تینوں بھی کہیں روپوش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی گھر نہ آنا چاہتے ہوں یا کہیں پھنسے ہوئے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اپنی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ ظفر جو سر جھکائے خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، تھکے تھکے لہجے میں بولا، خدا کا شکر ہے کہ حوریہ آپ کو زندہ سلامت مل گئی ہے۔ میرے من میں طرح طرح کے خدشات جیسے پھن پھیلائے بیٹھے تھے، جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے امید بھی ٹوٹتی جا رہی ہے۔ ظفر کی اس بات پر زبیر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، مایوسی کی باتیں مت کرو، ڈاکٹر نے امید دلائی ہے کہ حوریہ کی یادداشت بہت جلد واپس آ سکتی ہے، کیونکہ اس کی ذہنی حالت نارمل ہے۔ اس کی یہ حالت کسی حادثے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ جو ہی حوریہ کی یادداشت واپس آئے گی تو وہ بتا سکتی ہے کہ اس کے دوست فواد، خیام اور وشا کہاں ہیں۔ امید کی اس کرن نے ہم سب میں حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ ماہین نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، حوریہ سے اس کے کمرے میں مل لیتے ہیں۔ توقیر فوراً کھڑا ہو گیا، آپ ادھر ہی بیٹھیں، میں حوریہ کو بلا کے لاتا ہوں۔ توقیر کے جانے کے ساتھ ہی رخسانہ چائے لے کر آ گئی۔ اس نے سب کو چائے پیش کی۔ ایمن نے رخسانہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، چھوڑو یہ تکلفات، ادھر ہمارے پاس بیٹھو، بیٹی کی واپسی مبارک ہو، یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا، خدا کا فضل ہے، میں خوش تو بہت ہوں مگر کیا؟ ایمن نے پوچھا۔ اتنی دیر میں حوریہ توقیر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ حوریہ کو تو سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے انتہائی سادہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ بڑے سے دوپٹے کے ساتھ اس نے اسکارف سے اپنے سر کو اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ اس کا ایک بھی بال دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے انتہائی احترام سے سب کو سلام کیا اور ایمن اور ماہین کے پاس بیٹھ گئی۔ ایمن اور ماہین نے آنکھوں میں رخسانہ کو اشارتاً کہا کہ حوریہ کی شخصیت تو بالکل بدل گئی ہے، حوریہ وہ حوریہ نہیں رہی، اس کا یہ روپ بالکل نیا ہے۔ رخسانہ نے اسے سب سے ملوایا اور اسے اس کے دوستوں کے بارے میں بھی بتایا، مگر وہ ہر بات سے انجان تھی۔ وہ انتہائی شائستگی سے سب سے باتیں کرتی رہی، پھر جو ہی عصر کا وقت ہوا وہ نماز کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ ایمن نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، حوریہ کو تو کچھ بھی یاد نہیں، اس کے ذہن میں تو اس کے اپنوں کی، دوستوں کی دھندلی تصویریں بھی نہیں ہیں، اس کی یادداشت گم ہو گئی ہے، یہ تو مانتے ہیں، مگر حوریہ کی شخصیت میں یہ بدلاؤ کیسے؟ رخسانہ کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمایاں ہو گئیں۔ وہ تذبذب کسی کیفیت میں بولی، میں خود بہت الجھی ہوئی ہوں، حوریہ کا یہ روپ میں آج خود پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ میرے اور توقیر کے ساتھ حوریہ کا برتاؤ ناقابل برداشت تھا۔ وہ جب سے گھر آئی ہے کھنچی کھنچی سی ہے، بات بات پر غصہ کرنا، کمرے میں تنہا بند رہنا، اور آج اس طرح ایک دم بدل جانا۔ جو کچھ حوریہ کو پسند تھا اسے وہ سب پسند نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چہرہ حوریہ کا ہے اور وہ کوئی اور ہے۔ توقیر جو ظفر کے ساتھ بیٹھا تھا رخسانہ سے مخاطب ہوا، تم جانتی ہو نا کہ حوریہ اس وقت ایک ذہنی مریض ہے، جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی تم اس کی عادات و اطوار، اس کی حرکات کا اتنا نوٹس مت لو۔ ٹھیک ہے اس پر نظر رکھو، مگر خود پریشان مت ہو، اسے ذہنی مریض کی طرح ڈیل کرو کہ ہمیں اس کا علاج کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا ذہن میں رکھو، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ حوریہ کو اب ادویات کی ضرورت نہیں، اسے ہماری ضرورت ہے۔ اسے وہ واقعات یاد دلائیں جو اس کی زندگی میں اہم تھے، ان مقامات پر اسے لے جایا جائے جو اسے پسند تھے۔ ماہین توقیر کی طرف متوجہ ہوئی، میرا خیال میں اسے اس کی یونیورسٹی کا بھی وزٹ کروانا چاہیے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ رخسانہ نے بتایا تھا کہ چھٹیوں میں وہ پہاڑی علاقوں میں جانے کی ضد کرتی تھی۔ رخسانہ نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو ہلایا، پہاڑی علاقوں سے وحشت ہونے لگی ہے اس حادثے کے بعد۔ توقیر نے رخسانہ کی بات کاٹ دی، میرا خیال میں ماہین ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اس حادثے کو بھول جاؤ، پہاڑی علاقے میں جانے سے حوریہ کو اچھا ماحول بھی ملے گا اور اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اگر اس نے پھر کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو؟ رخسانہ نے پریشانی سے ہمیں سکیڑتے ہوئے کہا۔ ایمن نے رخسانہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وہم نہ کرو، ہم میں سے کوئی تم لوگوں کے ساتھ چلا جائے گا، تم حوریہ کو تنہا مت چھوڑنا۔ ظفر نے ایمن کی بات سنتے ہی توقیر کا کندھا تھپتھپایا، یار تم پروگرام بناؤ، میں اور ماریہ تمہارے ساتھ چلیں گے۔ توقیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چلو پھر ٹھیک ہے پروگرام بناتے ہیں، باقی رہی میری بیگم کی بات تو اسے میں منا لوں گا۔ ماہین جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی دکھی سے لہجے میں بولی، حوریہ کی صحت کے ساتھ ہماری بھی امیدیں جڑی ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کا پتہ چل جائے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ رخسانہ نے اسے حوصلہ دیا، ہمت رکھو، جس طرح خدا نے ہم پر کرم کیا ہے اس طرح وہ تمہیں بھی تمہارے بیٹے سے ضرور ملوائے گا، پھر میں تمہارے گھر آؤں گی مبارکباد دینے۔ ماہین نے سر جھکائے مایوسی بھرے لہجے میں کہا،
خدا کرے کہ ایسا ہو۔ توقیر نے ڈاکٹر سے حوریہ کو پہاڑی علاقے میں لے جانے کی اجازت لی۔ ظفر اور ماریہ کے ساتھ ساحل نے بھی ان کے ساتھ پہاڑی علاقے میں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ توقیر اور رخسانہ نے جمعے کی صبح روانہ ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ساری پیکنگ رخسانہ نے رات کو ہی کر لی۔ حوریہ نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہ کیا۔ رخسانہ کے کہنے پر اس نے بھی پیکنگ شروع کر دی۔ رخسانہ کپڑے اٹیچی کیس میں رکھتے ہوئے توقیر سے مخاطب ہوئی۔ میں نے حوریہ سے کہا تھا کہ مجھے اپنے کپڑے نکال کے دے دو، میں اپنے سوٹ کیس میں رکھ لوں گی، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ اپنا بیگ الگ لے کر جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی مرضی کرنے دو، کسی بھی معاملے میں اسے مجبور مت کرو، توقیر نے ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہوئے کہا۔ دیکھ کر تو آؤں کہ کیا کیا رکھ رہی ہے۔ رخسانہ اٹیچی کیس کھلا چھوڑ کر حوریہ کے کمرے میں چلی گئی۔ حوریہ بیگ میں کپڑے رکھنے میں مصروف تھی۔ رخسانہ اس کے قریب آئی تو اس نے حیرت سے بیگ میں رکھے ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھا اور کپڑے اٹھا کے سارے کپڑے چیک کرنے لگی۔ یہ کیا حوریہ، اسکرٹس اور پینٹ شرٹس؟ تم نے تو کہا تھا کہ یہ سارے کپڑے اٹھا کر باہر پھینک دیں، میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی، تمہارے لیے میں نے بوتیک سے سادے لباس منگوائے تھے۔ حوریہ تیز ترار آواز میں بولی، کون سے سادے ملبوسات، میں تو اسکرٹس اور پینٹ شرٹس ہی پہنتی ہوں۔ رخسانہ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے 5 مختلف رنگوں کے اسکارف منگوائے تھے جو تم دوپٹوں کے ساتھ اوڑھتی تھی۔ حوریہ دونوں ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے چڑ کر بولی، واٹ ربش، میں اور اسکارف اوڑھوں گی؟ حوریہ تمہاری مرضی، بس اتنا بتا دو کہ میری مدد کی ضرورت ہے۔ رخسانہ نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ حوریہ نے ہینگر سے کپڑے اتارتے ہوئے کہا، آپ اپنی اور پاپا کی پیکنگ کریں، میں اپنی ضرورت کی تمام چیزیں رکھ لوں گی۔ یہ سن کر رخسانہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ جب حوریہ سو گئی تو رخسانہ نے چپکے سے الماری سے اس کے سارے ملبوسات اٹھا لیے اور اپنے بیگ میں ڈال لیے۔ جمعے کی صبح ظفر اور ساحل حوریہ کے گھر پہنچ گئے۔ تقریباً 7 بجے دونوں گاڑیاں کوٹھی سے باہر نکلیں۔ ایک گاڑی میں توقیر، رخسانہ اور حوریہ سوار تھے اور دوسری گاڑی میں ظفر، ماریہ اور ساحل سوار تھے۔ پرخطر اور پرمزہ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ مری پہنچ گئے۔ انہوں نے ہوٹل میں کمرے لینے کی بجائے نتھیا گلی میں 2 فلیٹ 2 ہفتے کے لیے رینٹ پر لے لیے۔ ان دونوں فلیٹس میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ یہ دونوں فلیٹس بلند ترین چوٹی پر تھے، جہاں سے نیچے کے مناظر بہت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ دونوں فیملیز اپنا اپنا سامان اٹھائے اپنے اپنے فلیٹس میں چلی گئیں۔ دوپہر کا کھانا تو انہوں نے ہوٹل سے کھا لیا تھا۔ ماریہ اور رخسانہ نے اپنے اپنے کچن میں چائے بنائی اور سب باہر لان میں آ گئے۔ پھولوں سے سجے اس لان میں 3 جگہ 6 کرسیوں کے سیٹ رکھے گئے تھے۔ لان کے چاروں طرف لوہے کی خوبصورت گرل تھی، جہاں سے اطراف کے نظارے دیکھے جا سکتے تھے۔ نشیبی پہاڑوں پر خوبصورت آبادی تو یوں دکھائی دیتی تھی جیسے ہم ہیلی کاپٹر سے آسمان کی بلندیوں سے نیچے جھانک رہے ہیں۔ ان پہاڑی علاقوں میں آنے کے بعد دیکھنے والی آنکھ سے لے کر ذہن میں بکھری سوچوں کا انداز یکسر بدل جاتا ہے۔ کبھی ہم اپنے کھوئے ہوئے وجود کو پا لیتے ہیں اور کبھی اپنے موجودہ وجود کو ہی کہیں کھو دیتے ہیں۔ معاشرتی مسائل کی ہمارے گرد بڑی بڑی سلاخیں ان بادلوں میں کہیں غائب ہو جاتی ہیں اور ہم کسی مست پنچھی کی طرح ان بادلوں کے قریب قریب اڑنے لگتے ہیں۔ ظفر نے مسکراتے ہوئے توقیر کی طرف دیکھا، یار یہ 2 کچن کا مزہ نہیں ہے، ہم ایک ہی جگہ پکاتے اور مل کر کھاتے ہیں۔ رخسانہ نے توقیر کی جگہ جواب دیا، ظفر بھائی بے شک 2 کچن ہوں، ہم اکٹھا ہی کھائیں گے۔ رخسانہ کی اس بات پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے، مگر حوریہ سب باتوں سے بے نیاز خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ ساحل ہاتھ میں چائے کا کپ لیے خاموشی سے حوریہ کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وشا کی سہیلی ہونے کی وجہ سے وہ حوریہ سے کئی بار ملا تھا، مگر جس حوریہ کو وہ اب دیکھ رہا تھا وہ حوریہ جیسے کوئی اور تھی۔ حوریہ اپنے والدین اور دوسروں کی باتوں سے بور سی ہو کر وہاں سے اٹھ گئی اور اپنی چائے لے کر گرل کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے ارد گرد کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ساحل بھی حوریہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ساحل نے ارد گرد کے نظاروں کی ٹھنڈک جیسے اپنی آنکھوں میں بھر لی۔ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر سفر کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ حوریہ نے طنزیہ نگاہوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ دل فریب نظارے تو حساس لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، پتھروں نے ان کی دلکشی کو کب سے محسوس کرنا شروع کر دیا؟ ساحل نے سوالیہ نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ حوریہ نے ہنستے ہوئے بات گول کر دی، مذاق کر رہی ہوں، میں تو کسی کے بارے میں بھی نہیں جانتی، اچھا ہی ہوا میری یادداشت چلی گئی، میری زندگی میں یاد رکھنے کے لیے کچھ اچھا تھا ہی نہیں۔ چند لمحے کے لیے تو ساحل کو یوں لگا کہ حوریہ بالکل ٹھیک ہے، وہ سب کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ ساحل نے حوریہ سے کہا، کاش تم مجھے وشا کے بارے میں بتا سکتی۔ حوریہ نے ایک بار پھر ساحل کو تمسخرانہ انداز میں دیکھا، تھوڑا سا تمہیں بتا سکتی ہوں وشا کے بارے میں۔ کیا؟ بتاؤ، ساحل تذبذب سی کیفیت میں بولا۔ حوریہ تصورانہ انداز میں آنکھوں کو فضا میں گھمانے لگی، وہ بہت مزے میں ہے،
پہلے سے خوبصورت ہے، اس کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ تم بھی بچ کر رہنا، نظر آنے والے خوبصورت رنگ کب خون کے رنگ میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساحل دل ہی دل میں سوچنے لگا، آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، حوریہ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ دل میں ایک امید جاگی تھی، مگر یہ تو میرے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ حوریہ نے ساحل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں تمہارے جذبات کا مذاق نہیں اڑا رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ ساحل کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حوریہ نے اس کا ذہن کیسے پڑھ لیا؟ ظفر بھی اٹھ کر ساحل کے قریب آ گیا۔ بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حوریہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ساحل بھی سکتے کسی کیفیت میں خاموش کھڑا تھا۔ ظفر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھو گئے؟ ساحل نے ظفر کی طرف دیکھا۔ انکل، حوریہ میں کچھ ایسا ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ جس طرح کی باتیں اس نے مجھ سے کی، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا راز ہے۔ ایسا کیا کہہ دیا حوریہ نے؟ ظفر نے پوچھا۔ ساحل نے ظفر کو ساری بات بتائی اور بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے لگا۔ اس نے میرا ذہن پڑھا، یہ ٹیلی پیتھی ہے۔ یہ عمل یا تو کوئی ذہین انسان کر سکتا ہے یا پھر کوئی روح جو ہمارے جسم کے آر پار جا کے ہماری سوچیں پڑھ لے۔ ظفر نے بے یقینی کی کیفیت میں کہا، یہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، پھر بھی تم حوریہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارو، اس نے پہلی بار کسی سے باتیں کی ہیں، اس طرح ہمیں اس کی ذہنی حالت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ ظفر جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، مگر ساحل ادھر ہی کھڑا سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد سب آرام کے لیے اپنے اپنے فلیٹس میں چلے گئے۔ سفر کی تھکاوٹ تھی، کچھ دیر آرام بہت ضروری تھا۔ عصر کی نماز کے بعد سب دوبارہ باہر آ گئے۔ سب نے جوگرز پہنے ہوئے تھے، ان کا واک پر جانے کا پروگرام تھا۔ شام کے وقت سردی بڑھ رہی تھی، اس لیے سب نے گرم کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، جیکٹس اور جرسیاں بھی پہنی ہوئی تھیں۔ حوریہ نے خوبصورت فراک کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا اور اوپر گرم شال اوڑھ لی تھی۔ وہ سب لان سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ چلتے چلتے رک گئے۔ ان کے فلیٹ کے ساتھ والے فلیٹ کے قریب ایک گاڑی کھڑی تھی۔ ایک لڑکا اور لڑکی اس میں سے اپنا سامان نکال رہے تھے۔ شاید وہ نوبہتہ جوڑا تھا۔ دبلی پتلی لڑکی نے ان کی طرف دیکھا تو مسکرا دی۔ رخسانہ اور ماریہ نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ سے ہیلو کا اشارہ کیا اور پھر وہ لوگ واک کے لیے نکل گئے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح آج ہی آئے ہیں، ان سے بھی گپ شپ لگائیں گے، رخسانہ نے ماریہ سے کہا۔ ظفر کو فوراً موقع مل گیا۔ توبہ ہے، یہ عورتیں گپے لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ماریہ نے فوراً جواب دیا، اور آپ خواتین کو ٹوکنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ توقیر نے ظفر کا ہاتھ کھینچا۔ آگے بھی دیکھو یار، کسی کھائی میں نہ گر جانا۔ سب سے پیچھے رخسانہ اور ماریہ تھیں، ان سے آگے ظفر اور توقیر تھے اور سب سے آگے ساحل اور حوریہ تھی۔ اب سڑک پر چڑھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، سب کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ درختوں کے قریب ہی ٹھہر گئے۔ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے اور پھر واپس چلیں گے کیونکہ اندھیرا ہو جائے گا۔ کل صبح انشاءاللہ اپنی اپنی گاڑیوں پر سیر کے لیے نکلیں گے۔ جو کچھ ساتھ لے کر جانا ہے، میرا مطلب ہے کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری رات کو ہی کر لینا، توقیر نے رخسانہ سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب دوبارہ واک کے لیے چل پڑے اور جب واپس فلیٹ تک پہنچے تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ ماریہ، ہم دونوں نئے پڑوسیوں سے مل کر آتے ہیں، رخسانہ نے ماریہ سے کہا۔ ماریہ نے حوریہ سے پوچھا، تم آؤ گی ہمارے ساتھ؟ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، حوریہ نے جواب دیا۔ ماریہ اور رخسانہ دروازے سے باہر جانے لگیں تو ساحل نے ان کی طرف بڑھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ تینوں ساتھ والے فلیٹ میں گئے تو دونوں میاں بیوی ان کی آمد پر خوش ہو گئے۔ وہ سب لیونگ روم میں ہی بیٹھ گئے۔ ماریہ نے لڑکی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام مہک ہے اور یہ میرے ہسبینڈ تابش ہیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماریہ بھی مہک سے مخاطب ہوئی، کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ 4 ماہ ہوئے ہیں۔ آپ سب آپس میں رشتہ دار ہیں؟ مہک نے پوچھا۔ ماریہ نے رخسانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان کے شوہر توقیر اور میرے شوہر ظفر آپس میں گہرے دوست ہیں اور ساحل میری نند کا بیٹا ہے۔ ساحل اور تابش میں بھی کافی دیر اچھی خاصی گپ شپ رہی۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ ساحل نے تابش سے پوچھا۔ کل کا ہمارا بھورون کا پروگرام ہے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں، تابش نے کہا۔ کل کا تو ہمارا ادھر مری میں ہی سیر کا پروگرام ہے، پرسوں سوچیں گے کہ کہاں جائیں۔ یہ کہہ کر ساحل نے جانے کی اجازت مانگی۔ وہ تینوں واپس اپنے فلیٹ میں آ گئے۔ صبح جب رخسانہ، توقیر اور دوسرے لوگ لان میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے تو مہک اور تابش ان کے سامنے اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ مہک نے ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کا اشارہ کیا۔ ظفر نے ماریہ سے کہا، جلدی جلدی اپنے کام نپٹاؤ، ہم بھی نکلتے ہیں۔ ماریہ اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ ہم سب تو تیار ہیں، بس یہ برتن کچن میں رکھ دوں۔ رخسانہ بھی ماریہ کی مدد کرنے لگی۔
ظفر نے ترچھی نظر سے حوریہ کی طرف دیکھا جو سب کی باتوں سے بے نیاز موبائل میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب بھی سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ آسمان پر سرمئی رنگ کے گھنے بادل چھا گئے تھے جس سے موسم مزید خوشگوار ہو گیا تھا۔ پہاڑوں کی نشیب و فراز پر بادلوں کو چھوتے چیڑ کے درخت بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ ظفر اور توقیر نے مناسب جگہ دیکھ کر گاڑیاں پارک کیں اور کھانے پینے کی ہلکی پھلکی اشیاء لے کر گاڑیوں سے اتر گئے۔ آگے گاڑیوں کا راستہ نہیں ہے، پیدل چلتے ہیں، آگے کے مناظر دیکھنے والے ہیں، ظفر نے کہا۔ ظفر نے اپنا ہینڈی کیم ساحل کو دیا۔ ساحل نے اپنے ہاتھ پر ہینڈی کیم کی پوزیشن کو سیٹ کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑی پھولوں سے ہار اور تاج بنا بنا کر سیاحوں کو بیچ رہے تھے۔ ساحل نے مسکرا کر ان بچوں کی طرف دیکھا اور ان کی ویڈیو بنانے لگا۔ بابو جی، یہ ہار خریدو گے؟ پٹھان بچہ ساحل کی طرف بڑھا۔ ساحل نے کچھ پیسے بچے کو دیے اور اس سے پھولوں کا ہار لے لیا۔ جیسے ہی ساحل نے پھولوں کو چھوا، وشا کا چہرہ اس کی نگاہوں میں جھلملا گیا۔ وہ مسکرائی تو پھولوں نے اس کا لمس محسوس کر لیا۔ اس نے پھولوں کو اپنے چہرے سے لگایا تو حوریہ کے ہنسنے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ جب کوئی تمہارے قریب ہوتا ہے تو اسے زخم دیتے ہو، اذیت دیتے ہو، اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تو اس کی یاد میں جھوٹے ٹسوے بہاتے ہو۔ ساحل اور حوریہ چڑھائی پر کھڑے تھے جس کے ساتھ ہی گہری کھائیاں تھیں۔ ساحل حوریہ کی باتوں میں محو اس کی طرف بڑھنے لگا تو گول پتھروں پر سے اس کا پیر پھسل گیا۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اوپر کھینچ لیا۔ وہ ایک بار پھر تضحیک آمیز انداز میں مسکرائی۔ میں تمہیں نہ تھامتی تو تم سیدھے نیچے کھائی میں گرتے، تمہاری چیخیں نکل جاتی۔ تم بہت بزدل ہو، کبھی کھائی میں چھلانگ مار کر دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے کمر سے پیراشوٹ باندھ کر ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا دی ہو۔ سنسناہٹ کا ایک جھٹکا ساحل کے وجود سے گزر گیا۔ وہ حوریہ سے کچھ کہنے لگا تو رخسانہ حوریہ کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ نیچے لے گئی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی تہیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ لوگ اس ہلکی پھلکی بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر نیشنل پارک تھا جہاں بہت سی فیملیز اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی تھیں۔ پارک میں تفریح کے لیے بہت کچھ تھا، سوئمنگ پول، جھولے، طرح طرح کے کھانوں کے سٹال، گو کہ وہاں ہر طرح کی تفریح میسر تھی۔ پارک کی لوکیشن بھی خوبصورت تھی۔ منزل در منزل یہ پارک پہاڑوں کی 3 تہوں پر مشتمل تھا۔ ظفر اور توقیر کی فیملیز بھی اس پارک میں آ گئیں۔ ساحل نے رخسانہ اور ماریہ کو چھیڑا، آپ جھولے نہیں لیں گی؟ رخسانہ نے حوریہ کی طرف دیکھا، تم اور حوریہ کیوں نہیں لیتے؟ حوریہ کو تو جھولے بہت پسند ہیں۔ ساحل نے حوریہ سے پوچھا، چلو آؤ ڈریگن پر بیٹھتے ہیں۔ حوریہ نے منہ بسور کے جواب دیا، مجھے جھولے پسند نہیں ہیں۔ رخسانہ اس کی طرف حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی، کتنی بدل گئی ہے حوریہ۔ ماریہ نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا، موسم کو انجوائے کرتے ہیں، وہ سامنے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، ساتھ میں گرم گرم پکوڑے بھی لیتے ہیں، چلو ادھر ہی چلتے ہیں، رخسانہ نے کہا۔ میز کرسیوں کے درمیان میں بڑی سی چھتری آویزاں تھی، وہ سب ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ساحل پکوڑے اور چائے کا آرڈر دینے چلا گیا۔ مما میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں، حوریہ نے رخسانہ سے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ساحل چائے اور پکوڑے لے کر آ گیا۔ سب نے گرما گرم پکوڑے کھائے تو توقیر نے حوریہ کے بارے میں پوچھا، حوریہ کہاں ہے؟ پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ رخسانہ نے پکوڑے اٹھاتے ہوئے کہا، وہ واش روم میں گئی ہے۔ اچھا ہوتا اگر وہ نئے پڑوسی بھی ہمارے ساتھ ہی آ جاتے، ظفر نے کہا۔ آپ تابش اور مہک کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو بھوربن جانا تھا، ابھی تک تو نہیں پہنچے ہوں گے۔ ساحل کی بات سن کر ظفر نے کہا، وہ ہم سے کافی پہلے نکلے تھے، وہ بھوربن پہنچ گئے ہوں گے۔ ظفر کا خیال درست تھا، تابش اور مہک بھوربن کے دل فریب نظاروں کا مزہ لوٹ رہے تھے۔ اپنی گاڑی مناسب جگہ پارک کر کے وہ دونوں لانگ ٹریک پر چل پڑے۔ بھوربن میں بارش نہیں تھی مگر بادل جیسے سیاحوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ مہک، میرا کیمرہ دو، میں تمہاری تصویر بناتا ہوں۔ تابش نے مہک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مہک نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اوہ وہ تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ اوہ شٹ، اتنے مشکل راستے سے ہم اوپر تک آئے ہیں، اب پھر گاڑی تک جائیں؟ چھوڑو، خیر ہے۔ نہیں، کیمرے کے بغیر کیا مزہ؟ تم ایسا کرو ادھر ہی بیٹھو، کہیں مت جانا، میں کیمرہ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر تابش کیمرہ لینے چلا گیا۔ 2 درخت اس طرح ملے ہوئے تھے کہ بینچ کی شکل بن گئی تھی۔ مہک وہاں بیٹھ گئی، اسی جگہ تابش اس کی تصویر بنانا چاہتا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے نشیب و فراز میں لگے لمبے لمبے درختوں نے سورج کی روشنی لینے کے لیے جیسے پہاڑوں سے بغاوت کر دی تھی۔ ان کی جڑیں تو پہاڑوں میں تھیں مگر ان کے تنے مختلف اشکال میں پہاڑوں سے دور نکل گئے تھے۔ تابش پہاڑ کے غیر ہموار حصوں کو پھلانگتا ہوا تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ کافی راستہ اسی طرح کا تھا، پھر ہموار سڑک آ گئی۔ اب اسے اپنی گاڑی سامنے دکھائی دے رہی تھی۔
وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک ایک دل کو چھو جانے والی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئی۔ وہ سحر انگیز اور خوبصورت آواز کسی لڑکی کی تھی جو کچھ اس طرح سر میں گا رہی تھی کہ تابش کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ کیا گا رہی تھی، کس زبان میں گا رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر کوئی ایسا سحر تھا کہ تابش سب کچھ بھول کے اس آواز کی سمت بے اختیار بڑھنے لگا۔ اس آواز کی سمت بڑھتا ہوا وہ کسی اور جانب نکل گیا۔ چیڑ کے درختوں سے بھرا پہاڑ کا یہ حصہ بالکل ویران تھا۔ تابش آواز کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر ایک جگہ اس کے قدم رک گئے۔ گانا گانے والی لڑکی سامنے درخت کے ساتھ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ اس نے سفید جالی والا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس نے تابش کی موجودگی کو محسوس کر لیا اور خاموش ہو گئی۔ تابش اس کے قریب آیا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئیں؟ گاتی رہیں۔ لڑکی نے تابش کی طرف چہرہ کیا۔ تابش حیرت سے بولا، آپ تو حوریہ ہیں نا؟ آپ یہاں کیسے؟ ابھی تابش نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ حوریہ کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ اس کے نقوش حوریہ کے ہی تھے، مگر اس کے چہرے کی رنگت میں نیلاہٹ اتر آئی، ہونٹ سیاہی مائل ہو گئے، آنکھیں زندگی کی رونق سے بے نیاز ہو گئیں۔ وہ کسی خستہ حال مردے کی طرح دکھائی دینے لگی۔ موسم بھی ایک ساتھ میں ہی بدل گیا۔ تیز آندھی کے جھکڑ میں دراز قد درخت ادھر ادھر جھولنے لگے۔ تابش کو اس بھونچال میں عجیب عجیب سی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ الٹے قدموں سے حوریہ سے پیچھے ہٹنے لگا۔ حوریہ نے پھر گانا گانا شروع کر دیا جو تابش کے لیے مسحور کن تھا، مگر اب اسی گانے کے بول تابش کے جسم پر خنجر کی طرح وار کر رہے تھے۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے اذیت سے چلانے لگا، بند کر دو یہ آواز۔ وہ آواز اس کے کانوں کو چیرتی ہوئی اس کی شریانوں کو کاٹنے لگی۔ اس کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ تابش کے نہ پہنچنے پر مہک بھی اسے ڈھونڈنے نکل گئی تھی۔ اس نے گاڑی کے پاس جا کے دیکھا کہ تابش وہاں نہیں تھا۔ وہ آگے جانے کی بجائے اسی راستے کی طرف چل پڑی جہاں تابش گیا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اسے اس راستے کی طرف لے گیا۔ ایک انجانے سے خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ تابش کو پکارنے لگی، تابش کہاں ہو تم؟ وہ آگے بڑھتی رہی، مگر اسے دور دور تک تابش دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی سریلی آواز سنائی دے رہی تھی جو اسے سحر زدہ کر سکے۔ اسے تابش کی کرب آمیز چیخ سنائی دی۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں تابش زندگی اور موت کے بیچ تڑپ رہا تھا۔ اس نے تابش کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ تابش کا پورا وجود خون میں لت پت تھا۔ تابش، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ مہک پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ تابش کو کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں تمہیں اس طرح مرنے نہیں دوں گی۔ تابش اسے خود سے دور کر رہا تھا۔ مجھے بچانے کی کوشش مت کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ادھر بدروح کا راج ہے، وہ تمہاری جان بھی لے لے گی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مہک نے سہمی سہمی نظروں سے اوپر دیکھا تو اس کے سامنے کوئی لڑکی تھی جس کا جسم ہوا میں تھا، وہ ہوا میں معلق تھی۔ مہک نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے پہ حوریہ کا چہرہ ڈھونڈ لیا۔ وہ کانپتے لہبوں سے بولی، حوریہ؟ حوریہ کا نام لینا ہی اس کی موت کی وجہ بن گیا۔ تابش کو خون کی الٹی آئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہک کو چھوڑ کے چلا گیا۔ حوریہ نے مہک کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ کسی سیاح کو ان دونوں کی نعشیں ملی تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ ادھر رخسانہ اور توقیر پارک میں حوریہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ساحل، ظفر اور ماریہ بھی حوریہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ابھی وہ اسے پارک میں ڈھونڈ ہی رہے تھے کیونکہ منزل در منزل پارک کافی بڑا تھا۔ کافی دیر تک واش روم سے نہ آنے پر جب رخسانہ نے واش رومز چیک کیے تو حوریہ وہاں نہیں تھی۔ سب اپنا کھانا پینا چھوڑ کر پریشانی کے عالم میں حوریہ کی تلاش میں نکل گئے۔ کسی گھنی باڑ کے قریب کھڑی ہو کے رخسانہ چلانے لگی، توقیر ادھر آؤ۔ توقیر دوڑتا ہوا رخسانہ کی طرف بڑھا۔ گھنی باڑ کے قریب کیاری میں حوریہ بے ہوش پڑی تھی۔ توقیر نے حوریہ کو کیاری سے باہر نکالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، پھر توقیر نے اس کی ناک اپنے ہاتھ سے بند کر دی۔ سانس میں گھٹن ہوتے ہی اس نے منہ کھول کر تیز سانس لیا، جس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ توقیر نے ساحل کو فون کیا اور حوریہ کے بارے میں بتایا۔ ساحل، ظفر اور ماریہ بھی ادھر ہی آ گئے۔ انہوں نے حوریہ کو جوس پلایا۔ وہ حوریہ کو لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے جہاں وہ پہلے بیٹھے تھے۔ تابش اور مہک کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی جس سے ان کے وارثوں کا کچھ علم ہو سکے۔ ساحل نے تابش کو اپنا کارڈ دیا تھا جس میں اس کا موبائل نمبر بھی تھا۔ ایک شخص نے ساحل کا موبائل نمبر ملایا۔ اس نے ساحل کو ساری بات بتائی۔ ساحل کا سر چکرا کے رہ گیا۔ ساحل نے عجیب سے لہجے میں کہا، ہم ابھی پہنچتے ہیں۔ کیا بات ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو اور کہاں جانے کی بات کر رہے ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ ساحل نے انہیں اشارہ کیا اور حوریہ سے دور چلا گیا۔ ظفر اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔
توقیر اور ماریہ نے ساحل کو اس طرح پریشان دیکھا تو وہ بھی اس کے پاس چلے آئے۔ توقیر نے ساحل کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے؟ ساحل نے جبی پیمائی کرتے ہوئے سر کو بے چینی سے ادھر سے ادھر ہلایا۔ تابش اور مہک کا قتل ہو گیا ہے۔ سب کی سانسیں ان کے حلق میں ہی اٹک کے رہ گئیں۔ مگر کیسے؟ رخسانہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابھی یہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ تم حوریہ کو لے کر فلیٹ پر پہنچو اور رخسانہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں اور ساحل بھورون کی طرف نکلتے ہیں، ظفر نے کہا۔ ساری خوشی دل سوز غم میں بدل گئی۔ توقیر خواتین کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ظفر اور ساحل بھورون کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ جائے حادثہ پر پہنچے تو تابش اور مہک کی خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر ان کے دل بھنج کے رہ گئے۔ ان کی آنکھیں یہ کربناک نظارہ نہ دیکھ پا رہی تھیں۔ پولیس نے نعشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے بھاری بھرکم آواز میں پوچھا، آپ ان کے کون ہیں؟ ہم ان کے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ان کا اور ہمارا تعلق بس اتنا ہے کہ ہم اور یہ کل ایک ہی دن نتھیا گلی کے فلیٹس میں شفٹ ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی میتوں کو ان کے فلیٹ میں لے جایا جائے۔ فلیٹ کے مالک سے ان کے ایڈریس کا علم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ان کے گھر والوں کے پہنچنے کے بعد ہی آپ قانونی کارروائی کیجیے گا۔ ظفر کی بات سن کر انسپکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھتے ہیں، فی الحال تو میتوں کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر ان کے ورثہ جلد مل جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی جائیں گی۔ ظفر اور ساحل دل کو مضبوط کر کے لاشوں کے قریب بیٹھ گئے۔ ساحل کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے ابرو سکیڑتے ہوئے ظفر کی طرف دیکھا۔ دونوں کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا ہے اور منہ سے یقیناً انہیں خون کی الٹی آئی ہے۔ ان کا جسم خون میں لت پت خون کے بہہ جانے سے ہوا ہے۔ ان کی دماغ کی شریان پھٹی ہے یا کیلپری سسٹم بلاسٹ ہو گیا ہے، مگر ان کے جسموں پر چاقو یا گولی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ ان کے مرنے کی طبی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ظفر نے مہک کی لاش کی طرف بغور دیکھا، مگر دونوں کا ایک ہی طریقے سے مرنا، پھر ان کے چہرے تو دیکھو، اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی موت بھیانک طریقے سے ہوئی ہے۔ انسپکٹر نے ظفر کی بات کاٹ دی، وہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ پر پتہ چل جائے گا کہ موت کیسے ہوئی ہے۔ پھر انسپکٹر نے لاشوں کو ان کے فلیٹ تک پہنچانے کا بندوبست کیا۔ ظفر نے فلیٹ کے مالک سے تابش اور مہک کے گھر والوں کا پتہ معلوم کیا اور پھر انہیں سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ تابش اور مہک کی لاشیں ان کے فلیٹ تک پہنچا دی گئیں۔ حوریہ کے علاوہ سب ساحل، ظفر، توقیر اور ماریہ رخسانہ ان کے فلیٹ میں ہی تھے۔ جو فلیٹ پیار بھری مسکراہٹوں سے مہک رہا تھا، اب وہاں سسکیوں کی سرسراہٹیں تھیں۔ تابش اور مہک کے گھر والوں کے پہنچنے پر پورا فلیٹ درد میں ڈوبی ہوئی چیخوں پکار سے گونج اٹھا۔ رخسانہ ساحل کے پاس آئی۔ حوریہ فلیٹ میں بالکل اکیلی ہے، تم میرے ساتھ چلو، توقیر اور ظفر ادھر ہی ٹھہر جائیں گے۔